ابھی آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دیں، ابھی آقا مدینے میں مجھے سب کچھ بلا کر دیں، میرے تاج الشریعہ کر میرے حق میں دعا کر دیں۔ اور بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بہت اچھا کہا ہے نعت میں تاج الشریعہ نے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کہاں ہم آ گئے ہیں یہ بتانا بھول جاتا ہے، کہاں ہم آ گئے ہیں یہ بتانا بھول جاتا ہے، زمانہ طیبہ میں زمانہ جا کے طیبہ میں زمانہ بھول جاتا ہے۔ اور عمر کا دور آیا ہے، یہ شان رہبری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے۔ یہ شان رہبری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے۔ ہمیں سن لیجئے صدائے دل غمگین نبی جی، سن لیجئے صدائے دل غمگین نبی جی، ایک چشمے کرم سوئے فلسطین نبی جی۔ محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے، محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے، حسینی ہے شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے۔ اور اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسطینی یہ کہتے ہیں، یہ سر کٹ جائے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے۔ اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسطینی یہ کہتے ہیں، یہ سر کٹ جائے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے، یہ سر کٹ جائے لیکن مسجد اقصی نہ چھوڑیں گے۔ حضرات آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، خطیب اہل سنت کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور میرا دادا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سبحان اللہ۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد حمد و صلاة منبر شریف پر جلوہ فرما علماء ذوی احترام، سامنے بیٹھے ہوئے شاکان محمد، پردے سے سماعت فرماتی اسلامی رشتے کی ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت بارگاہ رسالت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں رقم تراز ہوتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خلوص کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ
امام الانبیاء کے حضور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا تو آپ سمجھ نہیں پائے ہم نے کیا کہا، یا آپ کو یاد نہیں، یا آپ پڑھنے میں کاہلی کر رہے ہیں۔ اگر یاد بھی ہے اور بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ کے اندر کاہلی سستی نہیں ہے ثواب کے لیے، تو ایک مرتبہ با آواز بلند یعنی زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک نور کی نہر جاری ہے اور اس کے قریب ایک درخت ہے۔ اس درخت پہ ایک پرندہ بیٹھا ہے جس کا نام صلوات ہے، بولے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ مومن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ صلوات نامی پرندہ جس کے پر کے بارے میں آیا، ایک پر مشرق میں کھلتا ہے، دوسرا پر مغرب میں کھلتا ہے، اس کے پر اس کے بازو بڑے دراز ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن پیغمبر اسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ صلوات نامی پرندہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، لگانے کے بعد اسی درخت پہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے بدن کو پھڑپھڑاتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے بدن سے نور کے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے درود و سلام پڑھنے والوں سنو سنو، تم درود پڑھتے ہو، صلوات نامی پرندہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، لگانے کے بعد اسی درخت پہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے بدن کو جھاڑتا ہے، اس کے بدن سے نور کے جتنے قطرے گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اس میں درود پڑھنے والے کو کیا ملا؟ تو مدینے کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، یقیناً وہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آقا اس میں درود پڑھنے والے کو کیا ملا؟ کہا بندے ذکر فرشتے کرتے ہیں، کھاتے میں اس کے جوڑا جاتا ہے جتنے مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کھاتے میں اس کے کاؤنٹ ہوتا ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت میں میری قربیت چاہتے ہو، رفاقت چاہتے ہو تو دنیا میں درود و سلام کی کثرت کرو۔ جس قدر دنیا میں درود و سلام کی کثرت کرو گے ویسی ہی رفاقت تمہیں میسر آئے گی۔ زیادہ درود پڑھو گے تو زیادہ قریب رہو گے، کم درود پڑھو گے تو کم قریب رہو گے۔ کوئی عاشق مصطفیٰ سے زیادہ دور رہنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم کی مصطفیٰ جان رحمت کی قربیت حاصل کریں گے، نبی کے قرب میں اپنی جگہ بنائیں گے، تو چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنی زبان پہ درود و سلام کا ورد رکھے اور اٹھتے بیٹھتے کہے یا رسول اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے رہے، اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا۔ اور آیا حدیث مبارکہ میں کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ہاں درود واحد عمل ہے، ادھر پڑھتے ہو ادھر قبول ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ادھر پڑھتے ادھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے نبی ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، پوری بیداری اور ذمہ داری کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت مطلوبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان وقار، علامہ فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سنو تو سمجھ جاؤ کہ یہ خطاب اللہ کا امت محمدیہ سے ہو رہا ہے، یعنی ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے کان کو اللہ رب العزت کی جانب لگا لے۔ عزیزان وقار، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اس آمنو سے مراد امت محمدیہ ہے، ہم اور آپ ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے قرآن یہ بتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے مومن نہیں، کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مومن نہیں، کہ حضرت لوط کے ماننے والے مومن نہیں، کہ حضرت دانیال کے ماننے والے مومن نہیں، کہ حضرت یونس کے ماننے والے مومن نہیں، کہ حضرت یحییٰ کے ماننے والے مومن نہیں۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے، اے بندے سن، آدم کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ موسیٰ کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ عیسیٰ کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ نوح و زکریا کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ اے قرآن، اگر یہ ایمان والے ہیں تو تو نے انہیں آمنو کیوں نہ کہا؟ قرآن کریم جب دیگر نبیوں کے امتیوں سے کلام کرتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو۔ کہیں رب کے قرآن نے کہا یا قوم ہود، اے قوم ہود کے لوگوں۔ کہیں رب کے قرآن نے یا قوم لوط کہہ کے مخاطب کیا۔ لیکن جب باری آتی ہے تیری اور میری، جب باری آتی ہے محبوب کی امت کی، جب باری آتی ہے محمد عربی کے غلام کی، تو رب کا قرآن نہ جگہ کی مناسبت سے مخاطب کرتا ہے، نہ ذات کی مناسبت سے مخاطب کرتا ہے، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اے قرآن، حضرت آدم کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ حضرت زکریا کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ حضرت دانیال کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ حضرت لوط و اسحاق کے ماننے والے کم رہے ہو یا زیادہ، ایمان والے ہیں۔ اگر یہ ایمان والے ہیں تو انہیں آمنو کہہ کے خطاب کیوں نہ فرمایا؟ رب کا قرآن جواب دیتا ہے، بندے وجہ یہ ہے کہ جس طرح تیرا نبی نبیوں میں لاجواب ہے، ٹھیک اسی طرح اس نبی کا امتی امتوں میں لاجواب ہے۔ نبیوں میں تیرے نبی کا جواب نہیں، امتوں میں امت محمدیہ کا جواب نہیں۔ زندہ باز، سبحان اللہ۔ وفا جان رحمت اللہ جواب بولے سبحان اللہ۔ بہت زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا، اگر زحمت نہ ہو میری بات مانے، نوجوان حضرات آگے چلے آئے۔ جو ہم سے بزرگ ہیں، ہم سے بڑے، ان سے کچھ نہیں، لیکن جو ہمارے ہم عمر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ووٹ کر کے چلے جائیں۔ عزیزان وقار، یقیناً جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں لاجواب، ٹھیک اسی طرح اس محبوب کو امتی امتوں میں لاجواب مجھے کہہ لینے دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا نبیوں میں جواب نہیں، امتوں میں امت محمدیہ کا جواب نہیں۔ اگر فردن فردن کہا جائے تو عزیزان وقار، حضرت ابو بکر صدیق لاجواب ہے، حضرت عمر فاروق لاجواب ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین لاجواب ہے، حضرت علی مولائے کائنات لاجواب ہے، حضرت امام حسین لاجواب ہے، حضرت امام حسن لاجواب ہے، سرکار غوث پاک لاجواب ہے، خواجہ پاک لاجواب ہے، وارث پاک لاجواب ہے، مخدوم پاک لاجواب ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، یقیناً اگر وارث پاک لاجواب، مخدوم پاک لاجواب، تو میرا دادا بھی لاجواب ہے۔ عزیزان وقار، یہ تو دور کی بات رہی، قریب آ کر کے دیکھو، مفتی اعظم ہند ہے تو لاجواب ہے، یقیناً حضور تاج الشریعہ ہے تو لاجواب ہے، یقیناً اس دور میں ہم سب کے پیر و مرشد سید مخدوم ملت ہے تو لاجواب ہے، ویسے ملت ہے تو لاجواب ہے۔ یہ وہ ہے جن کے ساتھ ہونے کو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایمان والو، یقیناً اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عزیزان وقار، اچھا قرآن سے پوچھا ہے، قرآن ہم لاجواب ہیں،
ہم بے مثال ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مال و زر کی کثرت ہے یا ہماری کثرت و تعداد زیادہ ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے تمہیں حسن و جمال کی بنیاد پہ لاجواب نہیں بنایا گیا، تمہیں کثرت و تعداد کی بنیاد پہ لاجواب نہیں بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین اور لاجواب امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی دعوت دیا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم بہترین اس لیے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عزیزان وقار، آج یہی خوف خدا سینے میں نہیں، اللہ کا خوف سینے میں باقی نہ رہا، اس لیے آج ہم ڈرے ڈرے سہمی سانسیں لے رہے ہیں اور ڈر کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا دیکھو جو خدا سے ڈرا کرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، تمام مدینہ کے لوگ اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر باہر نکلے، یقیناً آپ نے ایک انسان سے پوچھا اے شخص یہ بتا آخر مدینہ کے تمام تر لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ گلیاں سونی کیوں نظر آ رہی ہیں؟ لوگوں کے مکان کے دروازے بند کیوں ہیں؟ تو ملنے والا کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، ایک جنگل سے ایک شیر آیا، آ کر کے چوراہے پر بیٹھ گیا ہے۔ اسی کے ڈر کی وجہ سے، اسی کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے راستے بدل لیے ہیں، لوگوں نے مکان پہ تالے لگا لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتلاؤ آخر وہ شیر بیٹھا کہاں ہے، وہ شیر ہے کہاں؟ بتلانے والوں نے بتلایا آگے جاؤ گے چوراہے پر شیر بیٹھا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر شیر کی جانب بڑھے، سامنے شیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھایا تو تماچا مارا، کہا بھاگ جا جنگل کو، اور فرمایا سن لے اے شیر، وہ اور ہوں گے جو تجھ سے ڈرتے ہوں گے، ہم خدا سے ڈرتے ہیں اس لیے کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا، وہ جنگل میں تشریف لا رہے ہیں، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی آخر یہ بزرگ کون ہے، ان کی شان کے دیکھوں تو صحیح۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے تو یقیناً میں یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، وہ یقیناً شیر کی سواری کر رہے اور اپنے ہاتھ میں سانپ کو لے کر کے درے کی جگہ استعمال کر رہے۔ میں نے کہا شیر ایسا جانور ہے جو انسان کو پھاڑ کر کے کھا جایا کرتا ہے، انسان کو نگل جایا کرتا ہے، انسان کی سانسیں چھین لیا کرتا ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہے۔ سانپ ایسا موذی جانور ہے، اگر ڈنک مار دے تو انسان کی روح پرواز کر جایا کرتی ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ شیر پر بیٹھ کر کے سانپ کو درہ بنائے ہوئے ہیں، وجہ کیا ان سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ بزرگ فرماتے شیخ سعدی سنو، ہم خدا سے ڈرا کرتے اس لیے کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ جب تک یہ قوم خدا سے ڈرتی رہی اس کے سینے میں کسی کا خوف نہ آیا، اور جب سے یہ قوم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دی سب کا خوف اس کے سینے میں جنم لے لیا ہے، سب سے یہ ڈرا ڈرا سہما سہما نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو خوف اور دو امن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے سینے میں آخرت کا خوف نہیں تو یقیناً اللہ رب العزت اسے دنیا میں امان نہیں دے سکتا، اور اگر کسی کے سینے میں آخرت کے لیے امان نہیں تو پروردگار عالم اسے سکون نہیں دے سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا امن والی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا آخرت بہتر ہو جائے تو اللہ رسول سے ڈرنا شروع کر دو۔ عزیزان وقار، خوف خدا میں بزرگان دین رویا کرتے تھے۔ آج جن کے مزار مقدس پر بیٹھ کر کے ہم حاضری دے رہے ہیں، جن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو نہیں منوایا، اپنے رب کو منوایا ہے، اپنے رب کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہے۔ جب انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو خدا نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، اور تمام مخلوق ان کے دروازے پر بیٹھ کر کے ان کا ذکر کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ منوا کر کے اپنے پروردگار کو منوایا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے تھے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرتے رہے، اپنے خواہشات کا خاتمہ کیا، اپنے رب کو راضی کیا، مصلی پر کھڑے ہو کر کوئے روئے، اپنے رب کو راضی کیا، ہاتھوں میں قرآن کا سپارہ لے کر کے پڑھتے رہے، اپنے رب کو راضی کیا، غریبوں کی مدد کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کیا، اپنی ذات کو مٹا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا تو رب کی جانب سے آواز آتی ہے اے بندے پوری زندگی تو نے مجھے راضی کیا ہے، اب یہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو جو تو چاہے گا تیرا رب وہی کر دے گا، جو تو چاہے
اب ان کی چوکھٹ پہ جب کوئی سائل اپنے دامن کو لے کر کے حاضر ہوتا ہے اور دامن پسار کر کہتا ہے اے پروردگار عالم اس اللہ کے ولی کے صدقے تو فل مجھے اولاد دے دے، تو رب قدیر آنے والے کو نہیں دیکھتا، اپنے اس محبوب بندے کو دیکھتا ہے، اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا، اب تیری رضا میں چاہتا ہوں، جو تو کہے گا میں وہ کر دوں گا، یہ تیرے وسیلے سے اولاد مانگتا ہے اولاد دے دوں گا، شفا مانگتا ہے شفا دے دوں گا، نجات مانگتا ہے نجات دے دوں گا، یہ تیرے وسیلے سے اگر مجھے مانگے گا تو میں اپنی رضا عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور میرا دادا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان وقار اور نوجوانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوف خدا اپنے سینے میں پیدا کریں، اللہ کا خوف سینے میں آئے گا یقین دل منور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خوف خدا میں انسان کے آنکھوں سے یقین مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل کر کے رخسار پہ آ گئے تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث مبارکہ نقل فرماتی ہیں، آپ فرماتی میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں رویا کرتا ہے اللہ یقیناً اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ ذرا غور تو کر لے، آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں احساس پیدا نہیں ہوتا، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں احساس نہیں پیدا ہوتا۔ نوجوان باپ کے سامنے آستین چڑھا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹیاں ماؤں سے الجھ رہی ہے، پڑوسی کا حق مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بتاؤ ہم پر زوال نہیں آئے گا تو کن پر آئے گا؟ ہم پر مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی تو کن پر نازل ہوں گی؟ آج ہم اپنا رویہ دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے سینے میں خدا کا کس قدر خوف تھا۔ پیغمبر اسلام کے دیوانہ آئے میں بتاؤں مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، جناب عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے مکان سے نکل کر کے مسجد نبوی کی جانب جایا کرتا تھا، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آج سب سے بڑی کمی ہماری جماعت میں ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے مذاہب کھانے اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ بدرسا کے مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج مسلمان کی کثرت و تعداد دیکھنی ہے تو ناچو نوٹنکی میں دیکھو، مسلمانوں کی کثرت و تعداد دیکھنی ہے سنیما گھر ویڈیو ہال میں دیکھو، مسلمانوں کی کثرت و تعداد دیکھنی ہے تو تاش کے پتوں جوا کے اڈوں پر دیکھو۔ یقیناً یہ قوم اپنا وقار بھول گئی ہے، یہ قوم اپنا اسٹیٹس بھول گئی ہے۔ تمہارا مقام تو یہ تھا کہ اپنی جوانی خدا کی بارگاہ میں رکھ دے، نہ کہ بازاروں کی زینت بنتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح وہ نوجوان مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، آتے جاتے خاتون کا مکان راستے میں تھا، آتے جاتے خاتون اس نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، نہارا کرتی تھی۔ نماز کا جب بھی وقت ہوتا یہ نوجوان اپنے مکان سے نکلتا مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھتا۔ ایک دن نماز عشاء پڑھ کر کے آ رہا تھا، خاتون نے موقع غنیمت جانا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مکان کے اندر داخل کر لیا، کہا مجھ سے رغبت کر، مجھ سے صحبت کر، مجھ سے گناہ کر، مجھ سے منہ کالا کر۔ اتنا سننا تھا، نوجوان کہتا میری بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ خدا کا خوف سینے میں پیدا کر، اس رات کی تاریکی میں کوئی انسان دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے نوجوانوں آج ہم دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سوچتے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، آج ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یقیناً زنا کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میرا رب تو ایسا دیکھنے والا ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے پاؤں اور پروں کو دیکھا کرتا ہے۔ یقیناً عزیزان وقار اللہ کا خوف سینے میں پیدا کرو۔ اگر یہی عقیدہ ہو جائے کہ میرے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دھوکہ دینے والا کسی کو دھوکہ نہ دے، چوری کرنے والا چوری نہ کرے، شراب پینے والا شراب نہ پیے، زنا کرنے والا زنا نہ کرے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے۔ اس نوجوان نے رو کر کے کہا خاتون کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کل خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، زبان پہ تالے لگ جائیں گے، اعضائے بدن گواہی دیں گے، بتاؤ اس کو خدا رب قدیر کا سامنا کیسے کرے گی؟ آخرکار خاتون آمادہ ہو
جاتی ہے گناہ کرنے پر، ایسے اثنا میں اس نوجوان کے سینے میں خدا کا خوف اترتا ہے اور وہ نوجوان وہی زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا۔ خاتون کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، اگر اس نوجوان کو میرے مکان میں کچھ ہو گیا تو میں عمر کی عدالت میں کھینچ لی جاؤں گی۔ اس نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا، گھسیٹ کر کے گلی میں لا کر کے کر دیا۔ رات کا وقت ہے، باپ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح، اے نوجوانوں، ہم یقیناً کھیلنے گھومنے نکل جایا کرتے ہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں کرتے۔ والدین اپنے بچوں کی راہیں دیکھا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے راہوں کو تکا کرتے ہیں۔ گرچہ جوانی کے نشے میں آ کر کے یہ کہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اے نوجوان یہ کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ نے اپنی جوانی ختم کی ہے تو تو جوان ہوا ہے، باپ کے بالوں میں سفیدی آئی ہے تو تیرے بال لہلا رہے ہیں، باپ کی ایڑیاں محنت و مزدوری کرتے کرتے پھٹ گئی ہے تب تیرے پاؤں میں جوتے آئے ہیں، باپ نے اپنی جوانی کو تباہ کر کے تیرے پیچھے خرچ کر دیا تب تو جوان ہوا ہے، ماں نے اپنا حسن تیرے پیچھے گوا دیا تب تو جوان ہوا ہے۔ آج جوانی کے نشے میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ عزیزان وقار ذرا غور تو کر لو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا راضی ہو سب کو راضی کر لو، اگر ماں باپ ناراض ہے خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ مکانوں میں سسکیاں لے رہا ہے، ماں مکانوں میں آہے بھر رہی ہے اور بیٹا درگاہوں کے چکر کاٹ رہا ہو تو خدا کی رحمت نہیں آیا کرتی، اللہ کی رحمت اس وقت آیا کرتی ہے جب بندہ ماں باپ کی تقریر کیا کرتا ہے، ماں باپ کا احترام کیا کرتا ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ ذرا غور کر لو، آج بوڑھا باپ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، بیٹا نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی۔ عزیزان وقار، رات کے وقت مکانوں پہ جانا ہوتا ہے، پہنچتا ہوں دروازے پر، دروازے کی کنڈی کھٹکاتا ہوں، میری ماں کہتی ہے بیٹا آ گئے؟ بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے، ماں کروٹیں بدلا کرتی، میرا لاڈلا آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مائیں راہ نہارا کرتی ہیں، باپ راستے تکا کرتے ہیں۔ آج ہم یقیناً ماں باپ جیسی عظیم نعمت موجود ہے تو ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ فلسطین کے ان 8 سال 6 سال کی بچیوں اور بچوں کو دیکھ لیا کرو جن کی انگلی پکڑنے والا بھی کوئی باقی نہیں، ان کے والدین مارے جا چکے ہیں۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ ماں باپ کی عظیم نعمت کا نام ہے۔ اپنے والدین کی قدر کرو۔ نوجوان کہتا ہے، وہ نوجوان کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا مدینے میں بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا، آخرکار میرا بیٹا نہ آیا تو گھسے یقیناً ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل گیا۔ میں نے کیا دیکھا، مدینے کی ایک گلی میں میرا جوان بیٹا بے ہوش پڑا ہے، جیسے تیسے کر کے اٹھا کر کے میں اپنے مکان میں لے کر کے آیا، پانی کا چھیٹا مارا، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے یہ بتا آخر تو گیا تھا اچھا خاصا بے ہوش کیوں ہو گیا؟ میرے بیٹے نے کہا اے میرے ابو جان میں جایا کرتا تھا، اس خاتون نے مجھے اپنی جانب راغب کیا، میرے دل میں یقیناً گناہ کی جانب رغبت دلائی۔ ایسے اتنا کہنا تھا کہ نوجوان کے دل میں پھر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، ایک چیخ مارتا روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ عزیزان وقار گناہ نہیں تھا، کسی نے گناہ کی جانب راغب کیا تھا، اسی وجہ سے روح پرواز کر گئی۔ ہم کیسے نالائق لوگ ہیں، ہم کیسے ٹھیٹ لوگ ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے، گناہ پہ گناہ کر رہے، مکاریوں پہ مکاریاں کر رہے، اور احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ ذرا غور تو کر لو، نوجوان کہتا ہے اللہ کا خوف سینے میں پیدا ہوا، چیخ ماری، انتقال کر گیا۔ تمام تر لوگ دفن کر کے واپس آ گئے، کسی نے جا کر کے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کو بتلایا۔ اے عمر فاروق، ایک نوجوان تھا جو خوف الہی میں اللہ کے خوف میں اپنی جان دے بیٹھا۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں چلو اس نوجوان کی قبر پر ہم چلیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس نوجوان کے مزار پہ ہم جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ پتہ چلا مزارات پہ جانا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ حضرت عمر فاروق اس مزار کے قریب آتے نوجوان کے، اور نوجوان کے قبر کے قریب آنے کے بعد ارشاد فرماتے اے قبر والے یہ بتا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا اللہ اسے
दो जन्नतें अता करेगा। ये बता वो दो जन्नतें तुझे मिले कि नहीं मिली? आवाज से कब्र से आवाज आती है, ऐ उमर मेरे रब ने जिन दो जन्नत देने का वादा किया था वो दोनों जन्नतें मुझे मिल गई हैं। सुभान अल्लाह, मेरे रब ने वो दोनों जन्नतें मुझे अता कर दी है। अज़ीज़ान वक़ार, आज पूरी दुनिया अपने रब को राजी करने की कोशिश में लगी हुई है और कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान ये बता अल्लाह किससे राजी होता है? रब का कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। वो अल्लाह से राजी होते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो जाया करता है जिनके दिलों में खुदा का खौफ आ जाया करता है, जिनके दिल खशियत इलाही से भर जाया करते हैं। ये अल्लाह वाले अपने सीने को खुदा के खौफ से भरे हुए थे, इनके सीनों में खुदा का खौफ था, इसलिए शरीयत की पासदारी करते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, अपने रब को राजी करते रहे। तो बाद मरने के अल्लाह ने इनके कब्र को कब्र नहीं रखा बल्कि मजार बना दिया और पूरी दुनिया इनकी जानिब खिंची चली जाती है। तमाम तर लोग इनके दरवाजे पर आकर के इनके तवस्सुल से दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल पैदा होता, मज़ारात पे जाते कौन है? आज कुछ लोग क्या करते, मज़ारों पे ना जाया करो, मज़ार पे जाना शिर्क व बिदअत ना जाई तो हराम है। आओ मैं बताओ, हजरत अब्दुर्रहमान जामी अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं, एक मर्तबा हारून रशीद अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसके हाथ में उसके शिकारी कुत्ते की जंजीर थी। हारून रशीद उसी घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है शिकार करने के लिए। ऐसे समय में उसके कुत्ते ने सामने कुछ हिरन को देखा, हारून रशीद के हाथों से उस कुत्ते ने जंजीर छुड़वा ली। अब हिरन को दौड़ाना शुरू किया, आगे आगे हिरन जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है, आगे आगे हिरन जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। एक मकाम आया, हिरन जाकर के ठहर गए, कुत्ता यहाँ पर रुक गया। हारून रशीद पहुंचा, बड़ा परेशान है, यकीनन वो सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर मामला क्या है? ये कुत्ता आगे नहीं जा रही, हिरन वहां से नहीं जा रही। अब तक ये कुत्ता इन हिरनों का शिकार करने के लिए बेचैन और बेकरार था, लेकिन अब ना तो कुत्ता आगे बढ़ता ना हिरन वहां से जाती। आखिर मामला क्या है? अभी बादशाह परेशान ही था कि एक बुजुर्ग को देखता है, वो बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। बादशाह के चेहरे पर बुजुर्ग ने परेशानी का असरात देखे तो पूछ लिया, बेटा परेशान क्यों हो? बादशाह ने कहा, हुजूर परेशानी की वजह है, अब तक मेरा कुत्ता शिकार करने के लिए इन हिरनों का ताक़ुब कर रहा था, इन हिरनों के पीछे जा रहा था, लेकिन बड़ा परेशान हो। अब देखो हिरने वहां खड़ी है, कुत्ता यहाँ खड़ा है, ना हिरने वहां से जाती है ना कुत्ता यहाँ से जाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब ये कुत्ता शिकार क्यों नहीं कर लेता? बुजुर्ग ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैंने यहाँ पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते जाते देखा है। बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। फरमाया बुजुर्ग, मैंने यहाँ पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते जाते देखा है। मैंने उनसे पूछा, सरकार आप यहाँ पर क्यों आते हैं, क्यों तशरीफ लाते हैं? तो बुजुर्ग बयान करते हैं कि जब मैंने ये सवाल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किया तो ज़ैनुल आबिदीन सरकार फरमाते हैं, पूछने वालों सुनो, यहाँ पर मेरे बाबा अली की मजार है, मजार, मैं यहाँ पर फातिहा पढ़ने आता हूँ। बादशाह कहता मैं सिचुएशन समझ गया, हालत समझ गया, एक तरफ हिरन दूसरी तरफ कुत्ता, ना कुत्ता यहाँ से आगे बढ़ रहा ना हिरन आगे जा रही। मैंने कुत्ते से कहा, हिरन सामने है, शिकार करने के लिए दौड़ा था, क्यों नहीं पकड़ लेता? तो कुत्ते ने कहा, जनाब तुम्हें पता नहीं, यहाँ अली की मजार है और मजारों पे कुत्ते नहीं जाया करते। मैंने हिरन से कहा, वहां से तू क्यों नहीं जाती? कहा तुम्हें पता नहीं, मैं पाक हूँ, कुत्ता पलीद है, कुत्ते मजार पे नहीं जाते, पाक मजार छोड़ते नहीं, पलीद मजार पे जाते नहीं। सुभान अल्लाह। हिरन को अल्लाह ने पाक बनाया, तैयब बनाया, ताहिर बनाया, उन्हें खाया जा सकता, कुत्ते को नहीं खाया जा सकता। तो कुत्ते ने कहा तुम्हें नहीं पता, अली की मजार है यहाँ पे, और यकीनन जो पलीद होते हैं वो मजार पे जाते नहीं और जो पाक होते हैं मजार छोड़ते नहीं। सुभान अल्लाह। आओ मैं बताऊं हदीस मुबारक, एक सहाबी है, यकीनन मुस्तफा जान रहमत के मजार पे पैगंबर इस्लाम के मवाजा शरीफ पे हाजिर है और पैगंबर इस्लाम के मजार पे सर रख करके बैठे हैं। इतने में मरवान आता है, आने के बाद कहता है, ओए तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? वो सहाबी बयान करते हैं, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कहा किसी पत्थर की बारगाह में नहीं बैठा, मुस्तफा की बारगाह में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह।
کرام کا عقیدہ تھا کہ وہ مزارات پہ جا کر کے فیوز حاصل کیا کرتے تھے، برکتیں لیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف ہے، قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا، تمام تر لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں ام المومنین مدینے میں قحط سالی پڑی ہے، سوکھا پڑا ہے، جانور مرنے والے ہیں، یقیناً پانی کے کوئی نام و نشان نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پہ چلے جاؤ اور پیغمبر اسلام کے مزار کے چھت سے ایک کھڑکی کھول دو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے مزار پہ حاضر ہوا اور چھت سے کھڑکی کھول دی۔ جب نبی ذی وقار کے مزار اور چھت آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوئی تو اس قدر بارش ہوئی کہ مدینے میں ہر چہار جانب پانی ہی پانی، تمام جانور چر کے موٹے تازے ہو گئے، ہر چہار جانب ہریالی نظر آنے لگ گئی۔ عزیزان وقار، یقیناً پیغمبر اسلام کے غلاموں کے طریقہ کار رہا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آیا کرتی تھی تو مزار مقدسہ کا رخ کیا کرتے تھے اور صاحب مزار کے توسل سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب کوئی کہے کہ وہ نبی کی مزار ہے تو پلٹ کر سنی جواب دیتا ہے اگر وہ نبی کی مزار ہے تو ساتھ میں ابو بکر و عمر ولی کی بھی مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی آرام فرما ہے تو اللہ کے ولی نبی ذی وقار کے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق بھی جلوہ فرما، حضرت عمر فاروق بھی جلوہ فرما۔ تو عزیزان وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے وہی ہیں جن کے روزے پر حاضر ہو کر جن کے توسل سے ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج طرح طرح کے لوگ نکل کر آتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی تمہارے عقیدے پر حملہ کرے یا تمہیں اپنی جانب بلائے یا تم سے دلیل مانگے کہ سنی سچا دلیل کیا ہے تو عزیزان وقار بڑی آسان سی دلیل بتلانے لگ گیا ہو۔ آپ اس کہنے والے سے کہہ دینا جناب مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک جتنے بھی ولی ہیں اگر سب کا عقیدہ جانا جائے تو تمام کے تمام ولی سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اللہ نے ولیوں کو پیدا ہی اہل سنت والجماعت میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز ہے تو سنی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے تو سنی، سرکار غوث پاک ہے تو سنی، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سب سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان وقار، اللہ نے ولیوں کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، یہ ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کی حقانیت میں دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے بھی ڈرتے رہو، سچوں کے بھی ساتھ ہو جاؤ۔ پتا چلا یہاں پر مومنین کی دو نشانی ہے، ایک یہ کہ ان کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ اب جس کے سینے میں خدا کا خوف نہیں اس کے بھی ایمان میں کمی ہے، جس کے سینے میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں اس کے بھی ایمان میں کمی ہے۔ مومن کامل وہی ہے جس کے سینے میں خدا کا خوف بھی ہو، جس کے سینے میں اللہ کے ولیوں کی محبت بھی ہو۔ خدا کا خوف کس قدر ہونا چاہیے؟ آؤ عزیزان وقار میں بتاؤں، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان ہے جس کا نام کفل ہے، وہ روز جاتا تھا بازار سے عورتیں خرید کر کے لے کر کے آتا تھا، عیاشیاں کیا کرتا تھا۔ بہت کم مالدار ہیں جن کے پاس مال بھی ہو آخرت بھی ہو، ورنہ مال آ جانے کے بعد عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، لوگوں نے دین سے دوری بنا لی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر خدا سے مال کا مطالبہ کرتے ہو تو ایمان کی سلامتی کی بھی دعائیں مانگا کرو۔ کفل روز بازار سے جاتا تھا، یقین عورتیں خرید کر کے لاتا تھا، ان کے ساتھ عیاشی کیا کرتا تھا۔ ایک دن کفل گیا، 60 درہم میں ایک عورت خرید کر کے لے کر کے آیا۔ جب اس کے قریب جانے لگا وہ عورت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کفل نے کہا تو کانپتی کیوں ہے، تو ڈرتی کیوں ہے؟ میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے تجھے زبردستی یہاں پر گھسیٹ کر کے نہیں لایا، آخر تو کانپ کیوں رہی ہے، تو ڈر کیوں رہی ہے؟ کہا سینے میں خدا کا خوف ہے۔ اور اے کفل سن لے، یہ میرا پیشہ نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں، یہ میرا یقیناً یہ میرا کارنامہ، یقیناً یہ میرا طریقہ
طریقہ اور پیشہ نہیں ہے، بلکہ میری مجبوری نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے کفل سن لے، میں خاندانی عورت ہوں، بیٹو کوئی بھوک نے مکان میں رکنے نہ دیا۔ ایک بیواؤں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھوک کو نہ دیکھ سکی، وہ بچے تڑپ رہے تھے، اپنی جسم کو بیچنے پر مجبور ہو گئی اور تیرے پاس آنے پر مجبور ہو گئی۔ نوجوانوں میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اگر خدا نے مال دے رکھا ہے تو غریبوں کا خیال رکھے، اپنے پاس پڑوس میں دیکھے تمہارے مال کی کن کو ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ڈال رکھا ہے، اگر تم نے غریبوں کی مدد نہ کی تو کل خدا کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ کفل نے کہا میں نے تجھے خریدا، یقیناً تم بکتی ہوئی میرے بستر تک آئی ہے، بکتی ہوئی میرے مکان تک آئی ہے۔ کہا کفل میں تیری بات مانتی ہوں، لیکن ہاں یہ میرا پیشہ نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں، میں خاندانی شریف ہوں، غربت کی وجہ سے بچنے پر مجبور ہو گئی، بچوں کی بھوک نے مکان میں رکنے نہ دیا، ٹکنے نہ دیا، اس لیے میں تیرے بستر تک آئی ہوں۔ عزیزہ نے وقار وہ عورت کانپ رہی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کا دل خدا کے خوف سے لرزا کرتا ہے، کانپا کرتا ہے، اس کے بدن سے گناہ اس طرح جھڑ جایا کرتے ہیں جس طرح ہوا کے جھڑنے سے پتے گر جایا کرتے ہیں، جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے پتے زمین پر آ جایا کرتے ہیں، اسی طرح خوف الہی میں لرزنے والے دل سے بندے کے گناہ گر جایا کرتے ہیں۔ عزیزان وقار کفل نے کہا آخر تیرے سینے میں خدا کا خوف ہے تو تیرے خوف نے مجھے بھی لرزا کر کے رکھ دیا۔ اے میری بہن یہ پیسہ لے جا کر کے اپنے بھائیوں اپنے بچوں کا پیٹ بھر، اپنے بچوں کے حوالے کر دے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر دے، اور یقیناً مجھ جیسے خطا کار کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میں نے بڑا گناہ کیا، بڑی خطا کاریاں کی، بڑی عیاشیاں کی ہے۔ اے نوجوانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تم دوسروں کی عزت کے محافظ بن جاؤ گے اور دوسرے کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ گے تو خدا تمہاری عزتیں بچائے گا۔ آج کا یہ نوجوان، آج کا یہ انسان ہوٹل و بازار پہ بیٹھ کر دوسروں کی عزتیں اچھالا کرتا ہے۔ اور میں بتاؤں بغداد کی سرزمین ہے، ایک شخص ہے لیکن بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی ہے، پیچھے دو چھوٹے بیٹے ہیں۔ عزیزان وقار جوان بیٹی باپ کے قریب آتی ہے، ابا تم بیمار ہو، تمہاری بیماری دیکھی نہیں جاتی، بھائیوں کا بھوک دیکھا نہیں جاتا، میں جا رہی مزدوری کرنے کے لیے، محلے میں نکلتی ہے، مجوسیوں کا علاقہ تھا، کوئی کام دینے کے لیے تیار نہ ہوا، مکان کے اندر آتی ہے، اپنے باپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئی، میرے بابا کسی نے کام نہ دیا، کسی نے نوکری نہ دی، تمام لوگوں نے اپنا دامن بچا لیا، تمام لوگوں نے واپس کر دیا ہے۔ اے بابا یقیناً بھائی تمہاری بیماری نہیں دیکھی جاتی، بھائیوں کا بھوک نہیں دیکھا جا رہا۔ باپ نے کہا میری بیٹی اللہ یقیناً مدد کرنے والے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جائے گا۔ رات کی تاریخ ختم ہوتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، یہ بیٹی اب سامنے بھائیوں کے سامنے کھڑی ہے، تمام بھائی ہاتھ باندھ کر کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، باپ اپنے بستر پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہیں کوئی دانے کا اناج کا ایک دانہ مکان میں موجود نہیں، ایک روپیہ پاس موجود نہیں، بھائیوں کی بھوک کو نہ دیکھ سکی تو جا کر کے بغداد کے چوراہے پر کھڑی ہو گئی، کوئی لے کر کے جاتا، میرا جسم کو خریدتا تو میں اپنے بھائیوں کے بھوک پیٹ کو بھر دیتی، اپنے بیمار باپ کے لیے دوائی کا انتظام کر دیتی۔ تاریخ بتاتی ہے بیٹی جا کر شام تک انتظار کرتی رہی لیکن کوئی اس کے قریب نہ آیا، بوجھل قدموں سے مکان میں آتی ہے، اپنے باپ کے سامنے پھر کھڑی ہو جاتی ہے، ابا بڑی مجبور ہو لیکن کسی نے میرے ہاتھ کو نہ تھاما، نہ کوئی کام دیتا ہے، نہ کوئی ساتھ لے کر کے جاتا ہے، بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، آپ کی بیماری نہیں دیکھی جاتی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو تسلی اور تشفی کے الفاظ کہے لیکن بیٹی کے دل میں آگ سی لگی ہے، نہ تسلی ہوتی ہے، نہ اس باپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، دوسرے دن پھر یہ عورت جا کر کے بغداد کے چوراہے پر کھڑی ہو گئی، کوئی ہاتھ پکڑتا لے کر کے جاتا، گناہ کرتا پیسے دیتا تو بھائیوں کے بھوک کو مٹاتے، بھائیوں کے پیٹ کو بھرتے۔ صبح سے شام ہو گیا، کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں، شام کا وقت ہے، بیٹی آ کر کے باپ کے قدم کو چوم کر کے رونے لگی، میرے بابا کیا میں حسین نہیں، کیا میں خوبصورت نہیں؟ بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اپنی جوان بیٹی کے رخسار کو پکڑ کر کے کہا اے میری بیٹی تو ماہ پارا ہے، تو چاند کا ٹکڑا ہے، تیری کوئی مثال نہیں۔ کہا بابا جب حسین بھی ہو جوان بھی ہو تو کوئی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ تو بوڑھے نے جو بات کہی نوجوانوں ذہن میں اسے نقش کر لو، بوڑھا کہتا ہے میری بیٹی سن لے، میں نے پوری زندگی دوسروں کی عزت کی حفاظت کی ہے اور میرا پروردگار میرے
میرے عزت کی حفاظت کر رہا ہے، میرے عزت کو بچا رہا ہے۔ جو دوسرے کی عزتوں پر پہرا دیا کرتے ہیں اللہ ان کی عزتوں کا محافظ ہو جایا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، دوسروں کی عزت اپنی عزت سمجھا کرو، کسی کی بہن بیٹی کی عزت آسمان پہ نہ اچھالو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے تو تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، خدا تمہارے عیبوں کو چھپا دے گا، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ آخری بات کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، عزیزان وقار تمہیں عرضیہ کر رہا تھا، درود شریف پر میں رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی فل کہتا ہے یقیناً تو میرے پاس آئی ہے اپنی مرضی سے، کہا غربت کی وجہ سے آئی ہو، اللہ کے خوف سے کاپا، لیکن اس نے سامنے والے کو بھی لرزا کر کے رکھ دیا۔ کی فل کہتا ہے میری بہن میرے حق میں دعا کرنا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا خطا کار تھا، شاید تو دعا کرے تو اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، رات کا وقت ہے، کی فل اپنے مسلح کو بچھاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں زمین رگڑ کر کے توبہ کر رہا۔ اے مسلمانوں، رب کی کریمی آج بھی آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے اپنے رب کی دہلیز کو چھوڑ کر کے بھاگنے والے انسان پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو نے 40 سال اللہ کے حکم کو چھوڑا، تم نے 35 سال اللہ کی نافرمانی کی، تم نے 30 سال سے خدا کے حکم کو پامال کیا۔ رب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چند لمحے کے لیے دو آنسو بہا دے، میں کریم رب ہوں، تیرے 40 سال کی غلطیاں مٹا دوں گا، 35 سال کی خطائیں ختم کر دوں گا، تجھے پاک و صاف کر کے اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا۔ عزیزان وقار کی فل کہتا ہے اے میرے معبود مجھے معاف فرما دے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، کفل کا انتقال ہو گیا، آج کفل کا دروازہ نہیں کھلا، بستی والے کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ انتقال کر گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، لیکن بڑا عیاش تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، اچھا ہوا کہ انتقال کر گیا۔ لیکن جب تمام بستی والے کفل کے دروازے کے قریب آئے ہیں تو کیا دیکھا گیا؟ اللہ نے کفل کے دروازے پہ لکھا رکھا تھا کہ لوگوں سنو، کفل وہ شخص ہے کہ جس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے نیکوکار بنا دیا ہے اور اس کا شمار جنتیوں میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں، رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول۔ نوجوانوں، مسلمانوں، کبھی اللہ کے خوف میں چند آنسو بہا دو، یقیناً وہ آنسو تمہارے لیے توشِ آخرت بنیں گے اور تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، بہت ہی خوبصورت بیان آپ حضرات نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری حیدر علی ویسی صاحب کی بلا کو سماعت فرمایا۔ محترم حضرات، 2-3 شعر کو حکم ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے شعر پڑھتا ہوں، مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں دیوانوں کی صدا ہے میرا دادا، 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 دیوانوں کی صدا ہے میرا دادا۔ ارے کرم کر دو، کرم کر دو، کرم کر دو ذرا ہے میرا دادا، کرم کر دو ذرا ہے میرا دادا، کرم کر دو ذرا اے میرا دادا۔ اور پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے میرا دادا کے دیوانے بیٹھے ہیں مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔
پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت، پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت، پھر اس کو مانگنے کی، پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت، پھر اس کو مانگنے کی کیا ضرورت، ارے جسے تم نے دیا ہے میرا دادا، 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 اور وہ چمکا ہے، سبن بھائی یہ شعر آپ کے لئے پڑھتا ہوں، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، کوشش بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن نصیب والے سبحان سماعت فرمائیں، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، وہ چمکا ہے، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، وہ چمکا ہے جسے بھی مل گیا ہے، اور تمہارا سلسلہ ہے میرا دادا، تمہارا سلسلہ ہے میرا دادا، تمہارا سلسلہ ہے میرا دادا، اور آپ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، تمہارا سلسلہ ہے میرا دادا، حسین پاک کا ہے صدقہ میرا، حسین پاک کا صدقہ ہے 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 میرا، ارے ہمیں کر دو، ہمیں کر دو، ہمیں کر دو عطا اے میرا دادا، ہمیں کر دو عطا اے میرا دادا، اور آپ آخری شعر جس کی فرمائش ہمارے سبن بھائی نے کی ہے وہ پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ آبرو امت گئے، آبرو امت گئے سیدہ کے گھر والے، آبرو امت گئے سیدہ کے گھر والے، آبرو امت گئے سیدہ کے گھر والے، سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے سیدہ کے گھر والے، آبرو پہ امت گئے، آبرو پہ امت گئے سیدہ کے گھر والے، ارے وقت کی ضرورت گئے، وقت کی ضرورت گئے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت گئے سیدہ کے گھر والے، اور ظلم نے بہت چاہا، میدان کربلا اپنے ذہن میں رکھیں، شعر سماعت فرمائیں، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، نسل ختم ہو جائے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، ارے آج بھی سلامت گئے، آج بھی سلامت گئے سیدہ کے گھر والے، آج بھی سلامت گئے سیدہ کے گھر والے، اور آپ آخری شعر سنیں، اسی کے بعد آپ رکھ لے ہو جائے گا، صلوات و سلام ہو جائے گا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ آج بھی سلامت گئے
سیدہ کے گھر والے بلگرام میں جا کر میرے پیر و مرشد میرے آقا بلگرام میں جا کر خود کو کیوں نہ بیچے ہم خود کو کیوں نہ بیچے ہم بلگرام میں جا کر خود کو کیوں نہ بیچے ہم بلگرام میں جا کر بلگرام میں جا کر خود کو کیوں نہ بیچے ہم ہاں ہماری قیمت گئے ہاں ہماری قیمت گئے سیدہ کے گھر والے ہاں ہماری قیمت گئے سیدہ کے گھر والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سورہ اقرا کا صدقہ اور شب اسرا کا صدقہ یا نبی ہم کو عطا ہو کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جس نے یہ محفل سجایا اور جو پڑھ کر سنایا اور جو سننے کو آیا سب پہ ہو رحمت کا سایہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین کریم کار سازا بندہ نوازا باری الہ مولا تبارک و تعالی جو کچھ یہاں پر ذکر و اذکار نعت و منقبت قرآن مقدس کی تلاوت بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ہوئی مولا تبارک و تعالی اس میں عمدن یا سہون کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ان سب پر اپنا فضل فرما رحم فرما کر سب سے پہلے میرے آقا مولا حضور نبی کرم نور مجسم سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نظر قبول مقبول فرما سلسلہ و سلسلہ جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام جملہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ جملہ صحابہ اکرام صحابیات اعظام خلفائے راشدین شہداء ملت اسلامیہ شہداء کربلا شہیدان کربلا اسیران کربلا اہل بیت اطہار جملہ تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر قبول و مقبول فرما سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی پیرانی پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا عطائے رسول خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری خواجہ بہاؤالدین نقشبندی خواجہ شہاب الدین سہروردی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جملہ سلاسل اربع سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ شرحیہ رضویہ برکاتیہ ولائیہ وارثیہ واسطیہ کے جتنے بزرگان دین ہیں ان سب کی بارگاہوں میں نظر قبول و مقبول فرما مولا سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے خصوص بالخصوص ان سب چیزوں کا ثواب حضور سیدنا سید ابن الحسن حضور سیدنا میر زاہد حسین المعروف حضور سیدی میرا دادا علیہم الرحمت والرضوان کی بارگاہ مقدس میں نظر قبول و مقبول فرما
مولا حضور سیدنا امیر عدد علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما۔ مولا ان کے فیض و برکات کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک بنا نیک بنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے، سنیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے اپنا گھر خانہ کعبہ روضہ رسول اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ موت سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مولا اس عرس پاک میں جن لوگوں نے دام دل میں سخن حصہ لیا، سب کے جائز دلی تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجدوں کو آباد کرنے اور ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، شیرینی تقسیم ہوگی، آپ لوگ لے لیجئے، اس کے بعد اپنے گھروں کو اطمینان سے جائیے۔ اور کچھ لوگ جو کارندے لوگ ہیں، انجمن کے حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ ساز و سامان جو ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے اسے اکٹھا بھی کروا دیں۔